اخذ یاخذ نصر ینصر، تو اس میں جب آئے گا تو باب افتعال کا تا ساتھ آ گیا، اس کو بدل کے پھر شد دے دیا اور اتخذ کر دیا. اتخذ یا اتخذ یا اتخذ یہ اس کی بنیاد ہے جو مجرد میں ہے. تو اب چلیں یتخذ، ٹھیک ہے، شروع میں کیا لگایا؟ علامت مضارع گرا کر ہاں امر کی بنانے کے لیے لگا دیا. نہیں یتخذ بس یہی رہنے دینا. یتخذ شروع میں علامت مضارع گرا کر حمزہ لگا دیا. اتخذ ہو گیا نا، آخر میں جزم دے دیں، کیا ہو گیا؟ اتخذ امر بن گیا. جی وہ لکھا ہوا ہے، جمع الف کا بھی لکھا صیغہ ہوا ہے. ہے. جی 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 وہ ساتھی پوچھ رہے ہیں، اصل میں وہ سوال کا جواب بھی ساتھی شروع ہو گیا. وہ ساتھی کہہ رہے ہیں جمع کا صیغہ، بالکل ایسا ہی ہے. اتخذ واحد کا صیغہ ہے، واو تو اور کے معنی میں صیغہ اتخذ ہے. اتخذ سے اتخذا اتخذو جمع کا صیغہ ہو گیا. حمزہ ہے حمزہ وصلی، حمزہ کی دو قسمیں، حمزہ وصلی اور قطعی. قطعی تو گرتا نہیں، یہ تو قرات میں بھی آتی، اور حمزہ وصلی جو ہے جب ملا کے پڑھیں تو گر جاتا ہے. تو اتخذو تھا، واو ملایا تو واتخذو ہو گیا. واو الف یا تین حروف ہیں جن کو عربی میں حروف علت کہتے ہیں. ان میں سے ہر حرف واو الف یا میں سے ایک حرکت کے مناسب ہے. الف کس کے مناسب ہے؟ زبر کے، واو پیش کے، اور یا زیر کے. اگر یعنی موقع محل کی بات ہوتی ہے، واو پہ کیا نام ہے زیر پڑھنا یہ ثقیل ترین ہے، اور اسی طرح یا کے اوپر یعنی موقع محل کے اعتبار سے جو تعلیل ہوتی ہے تو پیش لانا یہ ثقیل ترین. کیوں؟ ہر ایک کے مناسب حرکت اور ہے، تو جب مشکل لائیں گے تو پھر مشکل ترین ہو جائے گا. اور ویسے بھی واو عاطفہ جو ہے اس کے اوپر عموماً زبر ہی آتی ہے. چلیے جی اب تو اوکے ہو گیا، چلیں. اچھا، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم سے برکت حاصل کرے، جو کہ ایک خاص پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی عمارت بنائی تھی، اور اب وہ کعبہ کے پاس ایک شو کیس میں رکھا ہے. تو اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت شروع کر دے، بلکہ اس کے پاس نفلیں اور طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا یہ ہے طریقہ، اور یہ ثواب کا کام ہے. مقام ابراہیم کو کبھی کبھی یعنی طواف کے بعد بھی اور اس کے علاوہ بھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو. اور ہم نے بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے. اچھا 2 چیزیں آ گئیں جو 4 چیزیں خیال سے بیان ہوں گی. فضیلت بانی کعبہ، فضیلت کعبہ، اور آگے آتی ہے تعمیر کعبہ اور بانی کعبہ کے اخلاص اور دعا کا قصہ. تو کہا کہ ربط یہ ہے کہ آگے تعمیر کعبہ اور اس تعمیر میں تعمیر کرنے والے کے اخلاص اور اس کے ضمن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی بانی کعبہ کے ساتھ خصوصیت کا ذکر ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہذا اس کو یعنی اس علاقے کو بنا دے، بلدن شہر، آمنا امن کا، تو اس کو امن کا شہر بنا دے، ورزق اہلہ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے. کس کو دے؟ من آمن منہم اس کو جو کوئی ایمان لائے، منہم ان میں سے، ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو روزی دے. ایمان کس پہ لائیں؟ باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو پھلوں کی روزی دے.
قال تو اللہ نے ارشاد فرمایا ومن کفر اور جو کفر کرے فأمتعه قلیلا تو اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا قلیلاً تھوڑا سا ثم اضطرہ پھر میں اس کو کھینچوں گا مجبور کر دوں گا پھر میں مجبور کروں گا اس کو الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف فبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی ٹھکانہ مسیر یعنی جہاں آ کے آدمی تھوڑا سا رک جائے سارا یسیر تو مسیرن جہاں پہ آدمی ٹھہرا کرے اس کو مسیر کہتے ہیں تو ٹھکانہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اور بری ہے جگہ پہنچنے کی یعنی برا ہے ٹھکانہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کیجئے اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی بنیادیں اٹھا رہے تھے یعنی ان کے ساتھ تھے اور ساتھ دعا کیا کر رہے تھے ربنا تقبل منا اور دونوں دعا کرتے تھے اے ہمارے رب تقبل منا قبول کر ہم سے یعنی ہماری یہ محنت مجاہدہ جو ہے اس کو قبول کر انکا بے شک تو ہم سے بے شک تو انتا تو ہی السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب رب آتا رہتا ہے لفظ پروردگار یعنی ہسبینڈ کسے کہتے ہیں ہسبینڈ خاوند کو وہ زرعی یونیورسٹی ہے نا اس میں اینیمل ہسبینڈری پڑھائی جاتی ہے یہ ہسبینڈری کیا ہے اس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ گائے کا اور بکری وغیرہ کا اس کا کیٹل فارم بنانا ہے اکیلے گھر میں رکھنا ہے تو ریکوائرمنٹ کیا ہوگی اس کو ویکسینیشن بھی ہوتی ہے وہ کون کون سی کس موقع پہ دینی ہے بچہ جننے کے موقع پہ کیا کیا ضرورت ہوگی پھر جب پروڈکشن شروع ہوگی گائے دودھ دینا شروع کر دے گی تو دودھ کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے گا محفوظ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ مارکیٹ میں کیسے ڈالنا ہے کمپنیوں کو کیسے سپلائی کرنا ہے یہ ساری چیزیں اینیمل ہسبینڈری میں پڑھائی جاتی ہیں ورنہ کو جی بس جانور سکھاتے نہیں جانور نہیں سکھاتے جانور اس سے حاصل ہونے والے منافع اس کی کھال اس کی وغیرہ 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 یہ سارا کچھ اس کے ضمن میں ہسبینڈری میں پڑھایا جاتا ہے تو ہسبینڈ کیا ہے جو اس کی ساری پرورش اور ساری ضروریات کا خیال رکھے تو خاوند کو خاوند ہسبینڈ انگلش میں کہتے ہیں تو اس لیے کہ اس کے ذمے بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہو جاتا ہے نان نفقہ آسان سا لفظ ہے نان نفقے میں ساری چیزیں آتی ہیں اس کو کپڑے پہننے کے دینا اس کے ذمے وہ اپنے حدود کو دیں رہنے کے لیے کمرہ وغیرہ وغیرہ پرائیویسی کی جگہ یہ سارا دینا تو رب کیسے کہتے ہیں یعنی اب ہمارے ہاں چونکہ عرف میں تو ہسبینڈ صرف خاوند کے معنی میں مشہور ہے لیکن رب کی ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے بہترین لفظ ہسبینڈ ہے ویسے لارڈ کا ترجمہ کیا جاتا ہے انگلش میں تو یعنی رب وہ جو ہر قسم کی پرورش اس کی جسمانی روحانی اور ہر قسم کی پرورش کا خیال رکھنے والا ہو تو ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک بنا ہم کو فرمانبردار اپنا ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی بنا امتن ایک جماعت مسلمۃ لک اپنی فرمانبردار وَأَرِنَا رَآ یرا دیکھنا ارا یری دکھانا تو اری دکھانا ہمیں مناسکنا ہمارے احکام یعنی حج سے متعلقہ احکام ان کو مناسک کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا اور توجہ فرما ہم پر اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً بے شک تو ہی ہے التواب توجہ کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا مہربان ربنا اے ہمارے پروردگار وبعث فیہم اور بھیج ان میں سے رسولا منہم ان میں سے ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک
کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، تزکیہ کر دے ان کا، اِنَّكَ یقیناً تو بے شک تو ہی ہے، انتا تو ہی ہے، العزیز الحکیم بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ تفسیر، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، اور شہر بھی کیسا؟ امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی عنایت کیجئے۔ اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص ان کو کہتا ہوں جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی ان کو یہ نعمتیں اور یہ رزق اور پھل دے، باقیوں کو آپ جانیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ دنیا میں ہمارا رزق کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے ثمرات یعنی پھل وغیرہ تو سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر رہے، البتہ آخرت میں نجات چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، سو اس واسطے ایسے شخص کو جو کہ کافر رہے دنیا میں تھوڑے روز تو خوب نفع یعنی آرام پہنچاؤں گا، لیکن پھر بعد مرنے کے بعد اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، یعنی کشاں مطلب کھینچ کھانچ کر اس کو دوزخ کے عذاب میں پہنچا دوں گا، اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے، اللہ بچائے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، دیواریں بنا رہے تھے، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور دونوں یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اے ہمارے پروردگار۔ اور ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے، اے ہمارے پروردگار۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں، انہی میں کا ایک پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتاب کے مضامین کی اور اس میں صحیح سمجھ کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو اس تعلیم و تلاوت کے ذریعہ جہالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کریں۔ بلا شبہ آپ ہی غالب قدرت والے ہیں کہ سب درخواستیں پوری کر سکتے ہیں، کامل انتظام والے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں اس میں کوئی فروغ گذاشت نہیں ہوتی۔ جس جماعت کے اس آیت میں ذکر ہے وہ صرف بنی اسماعیل ہیں جن میں جی کوئی کمی کوتاہی، جو کام اللہ کرے اس میں کوئی کمی کہاں رہ سکتی ہے فروغ گذاشت۔ تو کہا کہ جس جماعت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ صرف بنی اسماعیل ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، لہذا یہاں جن پیغمبر کے لیے دعا ہے اس سے مراد بھی صرف آپ ہوئے، کیونکہ یہ دعا دونوں صاحبوں نے کی ہے، اور یہاں وہی جماعت مراد ہو سکتی ہے جو دونوں کی اولاد میں ہو، اور پیغمبر کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ وہ اس جماعت میں سے ہوں، تو وہ جماعت بنی اسماعیل ہوئی اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اوکے ٹائم پورا۔ ربط اوپر کی آیتوں سے ضمناً ملت ابراہیم، ہر ابراہیم علیہ السلام کا مذہبی طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام اور اطاعت حق ہے، جیسا کہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ میں تصریح ہے، اس پر وہ خود بھی کاربند تھے اور اسی کی انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی۔ اس طریقے کا حاصل یہ ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت کی جائے۔ اب جس زمانہ کے لیے جو حکم ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے کا حاصل یہ ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت کی جائے، اور اب جس زمانہ کے لیے جو حکم ہو، یعنی جو طریقہ مقرر کر دیا جائے، اتنی نمازیں اتنی اوقات میں وغیرہ وغیرہ، چونکہ نقلی دلائل یعنی کتب سابقہ کی تصریحات اور عقلی دلائل
سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہے، لہذا اب حکم الہی کی اطاعت یہی ہے کہ آپ کا اتباع کیا جائے۔ جب دلائل کے باوجود آپ کا اتباع اختیار نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کا ترک کر دینا لازم آیا، جو کہ سراسر بے عقلی ہے۔ اور آگے پھر یہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یعنی روگردانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے، بے وقوفی ہے، وہ کل انشاءاللہ۔